اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو، کہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تاریخ کیا ہے، کتنی مرتبہ یہ تعمیر ہوا، اور ناظرین اس کو کس کس نے تعمیر کیا۔ پھر ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اس کے یعنی کعبہ بنانے کے، قبلہ بنانے کے اسرار و رموز کیا ہیں، اس پر بھی ہم نے بات کی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس کی اہمیت اور فضیلت پر۔ فرمایا نا کہ اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، تو عظمت اسلام ہے، تو اللہ کا گھر ہے، تعمیر تیری کی ہے خلیل و ذبیح نے، تو رحمت کونین کا منظور نظر ہے، عظمت پہ تصدق ہے تیرے ہر دل مومن، یہ تیرا تقدس ہے کہ تو امن کا گھر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نسبت شدہ ہر شے سے محبت فرمائی۔ جس چیز کی نسبت میرے محبوب سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے اپنا محبوب بنایا ہے۔ ناظرین، آپ غور کیجئے کہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ میں پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، پہلے بھی حجر اسود تھا، پہلے بھی مقام ابراہیم تھا، پہلے بھی صفا اور مروہ تھا، پہلے بھی منی، مزدلفہ، عرفات، یہ سارے مقامات تھے یہ مکہ مکرمہ میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم ارشاد نہیں فرمائی۔ بیر زمزم پہلے بھی تھا لیکن قسم ارشاد نہیں فرمائی۔ لیکن جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدم اس شہر مبارکہ میں پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی آقا علیہ السلام اس شہر مکہ میں تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے قسم ارشاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے محبوب اس امن والے شہر کی، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ ناظرین، شہر مکہ جسے ام القریٰ بھی کہتے ہیں، جسے سید البلاد بھی کہتے ہیں، جسے بلد امین بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ ہے، اور یہ مبارک ہے اور تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا مرکز ہے۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عبادت کے لیے جو گھر مقرر فرمایا وہ بیت اللہ ہے، اور پھر اسی نسبت سے یہ فرما دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر کہ وہ اس گھر کا ارادہ کریں، اس گھر کا قصد کریں، اس گھر کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے گھر کی استطاعت رکھتا ہو، جو اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث صفحہ نمبر 221، کہ جو اللہ کے لیے حج کرے اور اس حال میں
کہ اس نے کوئی بے حیائی فحاشی والی بات نہ کی ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو فرمایا کہ وہ حج کرنے کے بعد جب اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو اس حال میں لوٹتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس طرح فرما دیتا ہے جیسے آج ہی اس دنیا میں وہ پیدا ہوا ہو۔ ناظرین و سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو حج ہے اور یہ حج ہر نبی نے فرمایا، یہ حج ہر رسول نے فرمایا۔ گو کہ ہو سکتا ہے کہ حج کی کیفیات مختلف ہوں، لیکن ناظرین حج ہر ایک نے کیا ہے۔ جتنے انبیاء گزرے، جتنے رسول اعظام علیہم السلام گزرے، سب نے حج بیت اللہ فرمایا ہے۔ اور اب اس کی ناظرین ایک عجیب تاریخ ہے۔ میں انشاءاللہ اس پروگرام میں یعنی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آغاز میں عرض کروں گا کہ یہ حج کس طریقے سے فرض ہوا اور کتنی مرتبہ فرض ہے، یہ کس کس پر فرض ہے، اور جس پر حج فرض ہو اور وہ اگر نہ کرے تو پھر اس کے لیے وعید کیا ہے، اس پر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 111 ہے، 111 نمبر آیت ہے۔ اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى۔ لأولي الألباب پڑھیں گے، وف کی صورت میں لأولي الألباب پڑھا جائے گا۔ با کو جب ساکن پڑھیں گے تو یہاں کلکلہ ہوگا اور کلکلہ میں آواز لوٹتی بھی محسوس ہوتی ہے۔ لأولي الألباب، باب نہیں، باب۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، تا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ حدیث یفترا، یہاں آخر میں کوئی علامت وقف نہیں، رمز وقف نہیں۔ جہاں ایسی سچویشن ہو کہ جہاں علامت وقف نہ ہو، رمز وقف نہ ہو، تو پھر وہاں ناظرین اگر رک جائیں تو سانس ٹوٹ رہا ہے یا سبق مکمل ہو رہا ہے تو پھر جب آگے سے پڑھیں گے تو ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ پچھلے کلمے یا پچھلے جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں یہاں پر۔ لا ایک کلمہ، قد دوسرا، کانا تیسرا، فی چوتھا، قصصی پانچواں، ہم چھٹا، عبرتن ساتواں، لی آٹھواں، الی نواں، الالباب 10واں، ما 11واں، کانا 12واں، حدیثاً 13واں، یفترا 14واں۔ کل یہاں 14 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ لقد كان، لقد كان في قصصهم، في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ عبرتن میں را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا تاکہ اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اس سے لی کے لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا، تو عبرتن لی نہیں، عبرتل، یہاں تا کے اوپر جو دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کی آواز نہیں بلکہ لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ اولی میں لام کے نیچے زیر ہے، سے الالبابی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ عبرات لأولی الالباب، یہاں وقف کریں گے تو الباب پڑھا جائے گا۔ ما كان حدیثا یفترا، حدیثاً میں سا پر دو زبر کی تنوین ہے،
تنوین کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر بھی یرمنوں کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا۔ یفترا میں را پر کھڑا زبر ہے، اسے پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ما کان حدیثا یفترا، یہاں وف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسے یفترا ہی پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال و حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی ہوگی، اور تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ لأولي الألباب۔ ما كان حديثا يفترى۔ اب ناظرین یہ آج کا سبق ہے، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم سبق لکھ چکے ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے قصص، دوسرا ہم ضمیر، تیسرا عبرتن، چوتھا اولی، پانچواں الباب، اور چھٹا حدیثن۔ تو 6 اسماء ہیں یہاں پر۔ نمبر 1 قصص، دوسرا ہم ضمیر، تیسرا عبرتن، چوتھا اولی، پانچواں الباب، اور چھٹا حدیثن۔ چھ اسماء ہیں ناظرین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل کانا، یہاں پر بھی کانا ہے، اور دوسرا یفترا، کانا اور یفترا۔ اب ناظرین یہ 2 افعال ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف لا، دوسرا قد، تیسرا فی، اور ناظرین یہ اس کے بعد ہے چوتھا لی، اور پانچواں ما۔ کل یہاں 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 لا، نمبر 2 قد، نمبر 3 فی، نمبر 4 لی، نمبر 5 ما۔ تو کل یہاں پر آپ دیکھیں 5 حروف ہیں۔
6 اسما 2 افعال، 6 اور 2 8، 8 اور 5، تو کل ملا کر یہاں پر ناظرین 13 کلمات ہوئے، کل ملا کر یہاں 13 کلمات ہیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم یہاں ملاحظہ فرمائیں وہ ہے قصص۔ ناظرین قصص جو ہے وہ جمع ہے قصے کی، قصہ مفرد ہے اور قصص جمع ہے۔ قصہ ہمارے یہاں عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں قصہ سنایا، بڑا زبردست قصہ تھا، یعنی قصہ، واقعہ، کہانی، عام طور پر اس کا معنی ہوتا ہے واقعہ۔ تو یہ قصہ جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور قصص اس کا معنی ہے بہت سے قصے، بہت سے واقعات۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم یا ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہونے کی صورت، بلکہ ناظرین متصل ہو تو ہم یا ہم دونوں کی شکلیں ہوتی ہیں، اور منفصل ہونے کی صورت میں عام طور پر ناظرین جو ہے وہ، بلکہ میں مسٹیک کر رہا ہوں، جب یہ یعنی منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوگی، متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے۔ تو منفصل ہو یا متصل ہو، اس کا معنی ہوتا ہے وہ سب ان سب انہیں۔ اس کے بعد عبرتن، عبرت کا معنی یہاں پر عبرت ہے۔ عبرت کا معنی عام طور پر نصیحت ہوتی ہے۔ ہمارے ہم کہتے ہیں نا کہ یار اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، یعنی بڑی نصیحت ہے۔ ہم عبرت تو کرتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں اولی، ناظرین اولی کا معنی ہوتا ہے والوں۔ ذو کی جمع آتی ہے الو، ذو کا معنی ہوتا ہے والا، ذو مال، مال والا، ذو مال عام طور پر جو ہے وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، ذو مال جو ہے وہ مال والا، ذو منصب یعنی منصب والا، تو یہ اس کی جمع آتی ہے ذو کی جمع الو۔ اب چونکہ یہاں پر جو ہے وہ ناظرین ظاہر ہے کہ لی آ رہا ہے نا، تو لی حرف جار ہے، یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جر یعنی زیر دیتا ہے، تو اسی لیے یہ حالت جر میں ہے، تو ہم پڑھیں گے اولی۔ تو اولی کا معنی ہوگا والے، اولی کا معنی ہوگا والے یا والوں۔ اس کے بعد ناظرین الباب، الباب کا معنی ہوتا ہے عقل، یعنی الباب کا معنی ہوتا ہے عقلوں، یعنی عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اس کے بعد ہے حدیثاً، حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے بات، اور احادیث بہت سی باتیں، لیکن ناظرین جب ہم اصطلاح کی طرف آتے ہیں تو پھر حدیث اسے کہتے ہیں یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ کا قول ہو یا عمل ہو، فعل ہو، یا پھر آپ کے سامنے کوئی بات ہو اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہو، جسے تقریر کہتے ہیں، تو ان تینوں چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور احادیث اس کی جمع حدیث، ایک حدیث، احادیث بہت سی حدیثیں۔ تو ناظرین حدیث اور احادیث یہ دونوں کی دونوں عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور اصطلاحی جو معنی ہے اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں یعنی اردو میں بات یعنی حدیث کو حدیث بات کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ حدیث جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے منسوب ہے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ کانا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی ہے وہ تھا یا وہ تھے، اور یاد رکھیں کہ یہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کے جس میں ناظرین اسم فعل کی تمام خصوصیت نہ پائی جاتی ہوں، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہوں، جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہے یفترا فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اور یاد رکھیں ناظرین کہ مجہول وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور معروف وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم ہو۔ تو یفترا فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ گھڑا گیا یا وہ گھڑی گئی، یعنی افطرا اس کا مصدر ہے، افطرا یفتری افتراءً، فلاں نے فلاں پر افطرا باندھا یعنی جھوٹ باندھا۔ گو کہ اتنا استعمال نہیں ہوتا، لیکن استعمال بہرحال ہوتا ہے اردو میں بھی، لیکن ہم اسے یہاں شمار نہیں کر رہے کہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ لا جو ہے یہ تاکید کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے البتہ
یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قد۔ قد جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، کانا پر داخل ہے، تو یہ ماضی قریب کا معنی دیتا ہے، اور قد کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ اور ما یا یہاں حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ 13 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ 3 کلمات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 قصہ اور قصص، نمبر 2 عبرت، نمبر 3 حدیث اور احادیث۔ آئیے ناظرین، حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا۔ فا یا زر فی، قاف زبر قا، صاد زبر صا، صاد زر سی، ہا میم زر ہم، فی قصصہم، عین با زر عب، را زبر را، تا لام دو پیش تل، لام زر لی، عبرۃ لی، حمزہ پیش او، لام لام زر لل، حمزہ لام زبر ال، با الف زبر با، با زر بی، عبرۃ لأولی الالباب۔ یہاں وقف پڑھیں گے تو الباب پڑھیں گے۔ میم الف زبر ما، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، ما کانا، حا زبر حا، دال یا زر دی، ثا یا دو زبر ثیں، حدیثیں، یا فا پیش یف، تا زبر تا، اور را کھڑا زبر را، حدیثیں یفترا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہے، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی جانب۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ لا البتہ، قد بے شک، کانا ہے، فی میں۔ اچھا، کانا کا معنی بعض اوقات تھا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ہے بھی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ فی میں، قصصی قصوں، ہم ان کے، عبرتن عبرت، لی واسطے، اولی والوں، الالبابی عقلوں، ما نہیں، کانا ہے، حدیثاً بات، یفترا گھڑی گئی۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى۔ بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن کوئی من گھڑت بات نہیں ہے۔ ناظرین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ ناظرین و سامعین، یہ یعنی سورہ یوسف کی یہ تقریباً، بلکہ یہ آخری آیت کریمہ ہے
کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان فرمایا، اور اب اخیر میں ظاہر ہے کہ ناظرین اس کو سمرائز کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے سبق بھی ہوتا ہے۔ تو بالکل اخیر میں اب فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا، کہ اب ان قصوں میں یہ قصے ایسے نہیں ہیں، یہ واقعات ایسے نہیں ہیں کہ تم پڑھو اور پڑھنے کے بعد بس ٹھیک ہے واقعہ ہو گیا، یا سنو تو یہاں سے سنو یہاں سے نکال دو، جیسا کہ ہماری بڑی پیاری عادت ہے۔ یہ مجھے پیارا تو نہیں کہنا چاہیے، پیاری عادت، بڑی عجیب و غریب عادت ہے۔ اچھا، جن باتوں کو یہاں سے سن کر یہاں سے نکالنا چاہیے تو ہم انہیں نہیں نکالتے، انہیں بالکل اپنے دل سے لگا لیتے ہیں، اور جن باتوں کو ہمیں سن کر اس سے دل میں جگہ دینی چاہیے اور اسے دوسرے کان سے نکالنا نہیں چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، تو ان باتوں کو ہم یہاں سے سنتے ہیں یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ تم یہاں سے سنو یہاں سے نکال دو، بلکہ ان واقعات کو سمجھو، کہ فرمایا کہ ان قصوں میں یہ عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ ان قصوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی یوسف علیہ السلام کا قصہ، ابھی اس ایک قصے میں کئی قصے موجود ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ احسن القصص، قصوں میں بڑا سب سے بہترین قصہ ہے، تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ، ان کے بھائیوں کا قصہ، ان کے والد کا قصہ، اور کسی قصے کا حسن یہ ہوتا ہے کہ اس میں نصیحت ہو اور حکمت ہو۔ اب اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا نصیحتیں ہیں؟ اب دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا، کہ جب چھوٹے ہیں اور بنیامین آپ کا سگا بھائی ہے اور باقی آپ کے سوتیلے بھائی ہیں، یعنی دوسری ماں سے ہیں، باپ سب کے ایک ہی ہیں۔ اچھا، بچپن ہی سے چونکہ آپ کے سر پر اور بنیامین کے سر پر ماں کا سایہ نہیں تھا، ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو یعقوب علیہ السلام کی خاص نظر تھی، تو باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے خاص طور پر بہت زیادہ حسد کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی، کہ حسد سے شروع ہوئی۔ اب یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے خواب دیکھا اور اس خواب کو اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میرے والد صاحب میں نے خواب میں دیکھا کہ جو ہے وہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے اور اپنے بیٹے سے فرمایا کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے اس قصے کو بیان نہ کرنا، فیکید لک کیدا، کہ وہ پھر جو ہے وہ حسد کریں گے اور مکر کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے، وہ پھر آپس میں مکر کرواتا ہے، چلاکیاں ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس خواب کو بیان نہ کرنا۔ ناظرین، پھر اس کے بعد کہاں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک اندھے کنویں میں ڈالا، اور پھر کس طریقے سے آپ کو اس میں سے ایک قافلے نے آ کر نکالا۔ پھر ناظرین آپ کی یوں سمجھ لیجیے کہ مصر کے بازاروں میں ہوتے ہوئے، اچھا ہوا یہ کہ ان کے بھائی پھر پہنچ گئے کہ بھائی یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام تھا، تو کھوٹے سکوں کے عوض میں آپ کو بیچ دیا، یعنی بظاہر کوئی قیمت نہ لگی کہ بھائی یہ تو بھاگا ہوا غلام تھا، اور پھر مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، پھر عزیز مصر کے گھر پر آئے، پھر وہاں پر بھی رکاوٹیں، وہاں پر بھی مصائب و آلام کے پہاڑ، کہ وہ زلیخا کا واقعہ، اور پھر کس طریقے سے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی آپ کی بے گناہی وہاں پر واضح فرمائی، کہ یعنی فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ اگر قمیص، اس بچے نے کہا نا جو پنگوڑے میں تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور اگر آگے سے پھٹی ہوئی تو سمجھ لیں کہ وہ سچی ہے۔ دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب یہ کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور بالیقین سچے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی۔ اور پھر ناظرین جب اس کا مکر ظاہر ہوا زلیخا کا، پھر یوسف علیہ السلام کو بے عزتی کی خوف سے عزیز مصر کو اس نے بہکایا کہ بھائی انہیں جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جائے، قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ پھر وہاں پر دو لوگوں نے خوابوں کی تعبیر پوچھی، ناظرین پھر خواب کی تعبیر آپ نے بتائی اور وہ سچ ثابت ہوئی۔ پھر ناظرین بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کسی کے پاس نہیں تھی، اس کو یاد آیا
کہ بھائی یہ تو ایک جیل میں ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، اس نے بلایا یوسف علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام دربار بادشاہ میں آئے اور پھر خواب کی تعبیرات بتائیں، آپ کو خاص مقام ملا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے. اچھا، یعقوب علیہ السلام جدائی میں ہیں، اور یعنی اتنی جدائی، کہتے ہیں کہ ایک روایت یہ کہ 80 سال آپ جدا رہے، اور آنکھیں جو ہے آنکھوں سے بینائی چلی گئی. لیکن پھر ناظرین ایک عرصے کے بعد صبر کیا. فرمایا نا کہ فصبر جمیل، میرے لیے صبر جمیل کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العالمین نے صبر کا اجر عطا فرمایا، اور یوسف علیہ السلام کہاں ناظرین وہ کھوٹے سکوں کے عوض میں فروخت کیے گئے، اور کہاں مصر کے بادشاہ بن کر اپنے والد گرامی کے سامنے آئے. اور پھر یہاں پر ان کا قصہ دیکھیے بھائیوں کا، کہ سب کچھ کیا لیکن کچھ نہیں ملا، اور آخر میں پھر معافی مانگی، توبہ کی. تو حسد سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، صبر سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. اور پھر جس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ حاسدین جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. تو فرمائیں کہ ان جو ہے وہ عقل والوں کے لیے ان قصوں میں نصیحت ہے کہ نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں. اور فرمائیں کہ قرآن جو ہے یہ من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اور آگے آئے گا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اللہ رب العالمین خود فرمائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ناظرین، اور انشاءاللہ کل مزید جو آیت کریمہ کا حصہ ہے اس کی تفصیل بھی عرض کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس ناظرین جو آج کا سبق ہے اس کی تفسیر ہے وہ مکمل ہوئی، اور تفسیر کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے. آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات کر رہی جی میری بہن، سبق و ترجمہ سنائیے. جی اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ترجمہ: بے شک ان قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن کوئی من گھڑت بات نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کہاں سے؟ جی چکوال سے. جی سبق و ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اچھا لقد کانا نہیں ہے، لقد کانا. اچھا لقد میں جو قاف ہے دو نقطوں والا اسے پر پڑھنا ہے، اور کانا میں جو ڈنڈی والا قاف ہے اسے باریک پڑھنا ہے. اس کی ذرا پریکٹس کر لیجئے گا. السلام علیکم. جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیا کریں، اور خاص طور پر ناظرین اپنی توجہ ادھر رکھیں تاکہ آپ کی بات ہمیں سمجھ میں، آپ کا پڑھنا ہمیں سمجھ میں آئے. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں، اور ایسا نہیں کہ آپ نے ڈائل کیا ہے اور آپ بے فکر ہو جائیں، تو کان لگا کر سنا کریں تاکہ جیسے ہی لائن ملے تو فوراً آپ کی بات چیت ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحب آباد سے. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن کوئی من گھڑت بات نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم.
ناظرین مستمعین، لگتا ہے کہ جو ہے وہ ہماری آواز نہیں جا رہی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہوا. اور یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق ناظرین آپ صبح 7 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنی اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا چاہیے سرچ کریں اور اس پروگرام سے مستفیض ہوں. صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.